إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ایک کروڑ 25 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی اس وطن عزیز کی تکمیل اور تشریف کے لیے، اور یہ دنیا کی اس وقت تک کی جانے والی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ پاکستان کی بنیادوں پر بخارا، سیلٹ، سریاب یا لنڈن نہیں ہے۔ 10 لاکھ مسلمان کو 10 لاکھ۔ گجرانوالہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، کیمور سے بڑا ہے، قلعہ دیدار سنگھ، اس پہ رہائشی ہے۔ اس نے اپنا انٹرویو دیا ہے کہ میں ریل گاڑی کے سوار تھا اور ہر اسٹیشن پہ ہمیں روکا جاتا تھا۔ اچانک میرا بھائی اسٹیشن سے نیچے اترا، اس کے پاؤں کے اندر ضرب چوٹ لگی تو وہ لنگ پیدا ہو گیا، لڑکا یعنی کہ لنگڑا کے وہ چل رہا تھا۔ تو اچانک پیچھے سے سکھوں نے جلوار ڈال دی۔ وہ گجرانوالہ کا رہائشی لکھتا ہے کہ ماں بھی قتل ہو گئی، بہنیں بھی قتل کر دی گئی، والد کو بھی قتل کر دیا گیا، اولاد بھی قتل کر دی گئی، ایک میرا بھائی بچا۔ وہ نیچے تھا، میں پائران پہ پاؤں رکھ کے ڈنڈا پکڑ کے نکلا تھا۔ اچانک پیچھے سے سکھوں نے جلوہ ڈالا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اگر آپ سے اس وقت پوچھے نا کہ موجودہ حکومت کا انداز کیا ہے تو کہہ دیا کریں کہ قادیانی اور سکھوں کی حفاظت، اس کے اندر کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے 60 ہجری کی حکومت سے پناہ مانگی تھی نا، ہم تو پچھلے 70 سال سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پائیدان پہ تھا، پیچھے سے سکھوں نے تلوار ڈالی، بھائی دوڑا، میں نے بازو پکڑا، بازو چھوٹا، ہاتھ انگلیوں کے اندر انگلیاں آئیں، انگلیاں چھوٹی، کف نیچے لٹکا، بھائی نے کف پکڑا، پیوند زدہ قمیض تھا، بھائی نے جھٹکا لگایا، قمیض چیخ کی آواز کرتے ہوئے گوشت ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا، بھائی نیچے گرا، سکھ نے کرپانہ اٹھا کے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کیا، اور رہائشی کہتا کہ ننگے پنڈے کے ساتھ میں پائیدان پہ کھڑے ہو کے میں نے چھاتی پہ سینے پہ زور کے ساتھ اپنے تھپڑ کو رسید کر کے کہا بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے سیاست کرنے والوں کو کیا ہوگا؟ جنہیں آج بھی گل نہیں سنی وہ دے مقدر گل ہے ہی نہیں۔ اور نصیب بڑا قیمتی ہوتا ہے، نصیب بڑا قیمتی ہوتا ہے جو مالک خود تقسیم کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملک ایسے بن گیا؟ اب گوگل پہ سرچ کریں کہ لفظ لکھیے گا کہ بارگاہ نبوی کے اندر منظوری پانے والا واحد ملک پاکستان ہے، یہ آپ لکھیں گے نا، یہ لکھنا ہے آپ نے شام کو۔ اگر آپ اس سیاست سے یا تھیم موڑ کی اپنا چلو چھوڑیں، لفظ کو چھوڑتے ہیں، فرصت مل جائے تو یہ لکھ کے نا سرچ کر کے پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا یہ ملک کیسے بنایا گیا ہے، واحد ملک ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا وہ لٹے پٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو چمن سجا کے چلے گئے۔ ہمیں یاد ہے افتخار حسین عارف نے کہا تھا مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے۔ 10 لاکھ مسلمانوں کو خون ہے۔ قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور بابا اشفاق لکھتا ہے گرداسپور امرتسر
اس کے علاقے کے اندر جتنے بھی کنویں آتے تھے وہ لاشوں سے لبریز تھے، لاشوں سے لبریز تھے۔ صرف دریائے ستلج کے اندر 7 لاکھ لاشیں نکالی گئی ہیں، 7 لاکھ لاشیں ہیں، 7 لاکھ۔ میں اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ جو 7 لاکھ نفوس قدسیاں ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے ہماری گریبانیں۔ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ 10 روپے کی چیز بکنے کے لیے یا خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت کا اسٹیکر لگانا ضروری ہے۔ وہ لوگ میرا اور آپ کا گریبان نوچ کے یہ بتائیں گے کیا محمد رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جو ناموس رسالت پہ حملہ ور کرے تم پروٹوکول کے ساتھ اس کو بیچ دو؟ یہ 10 لاکھ لوگ میرے اور آپ کا گریبان پکڑ کے اللہ سے گزارش کریں گے، مالک ایسے پاکستانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے سیاستدانوں کی کوئی ضرورت نہیں، مالک ان کو اٹھا کے جہنم کی گدا گوب گہرائیوں کے اندر ڈال دو، انہوں نے ہمارے خون کا قرض ہی نہیں اتارا۔ اس لیے بچ جاؤ کسی کے نزدیک جانے سے۔ یہ بظاہر باتیں بڑی کڑوی ہیں، کیونکہ بندہ جب سیاسی کھیر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، بریانی کی پلیٹیں آ رہی ہوتی ہیں، پکے پکائے آلو والے کی قیمتیں نان آ رہے ہوتے ہیں، ہفتے بعد بھتہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے، گاڑی بھی پک اپ کر لیتی ہے، خرچہ بھی مل جاتا ہے، اس کے علاوہ بل بھی ادا ہو جاتا ہے، ٹور کے لیے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بڑی لذیذ ہیں، لیکن قیامت دور نہیں ہے اور قبر بھی دور نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے انہوں نے اپنے جگر کو پانی کیا ہے، پتے کو پانی کیا ہے، اپنی گردن اتاری ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، ابھی گھر سے فون آئے، بیگم محترمہ زوجہ کا فون آئے، 10 مہمان آ چکے ہیں، میری طبیعت ناساز ہے اور بازار سے اچھا کھانا لے کے یہ 10 مہمانوں کا کتنے پیسے لگیں گے؟ کم از کم ٹھیک موڑ کے ہوٹل کو 2 نمبر کھانا لے کے جاؤ گے تو 5000 روپے لگنا ہے، 5000 روپے لازمی لگے گا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک لقمہ ہاتھ کے اندر ہوتا تھا اور سامنے بیٹی یا بیوی کی گردن کو ترک سے جدا کر دیا جاتا تھا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف چھاتی پہ ہاتھ مار کے یہ کہتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ نظریے کا مفہوم کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ بمبئی کے اندر سپیچ کر رہے تھے، سپیچ کرتے ہوئے ہندو کھڑا ہوا، جی آپ نے اختلافات پیدا کر دی ہیں، ہندو اور مسلمان ایک ایک ہیں، ہندو اور مسلمان ایک ایک ہیں۔ جس طرح یہ پچھلے دنوں ایک نالائق صدر کا انتقال ہوا ہے، ممنون حسین کا، 10 بندے اس کے جنازے کے اندر تھے اور کسی ویلفیئر نے کفن دیا۔ وہ کہنے لگا خبیث ترین شخص اسلام آباد کے اندر کہ میرا مطالبہ ہے کہ علماء اکٹھے ہو کے سود کو جائز کرا رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب، یا یہ ہے مطلب پاکستان کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیواروں کے اندر چن دیں گے، جنہوں نے ناموس رسالت کی بات کی۔ اب بات اور کیا رہ چکی ہے؟ چن تو دیا ہے کہ جو بات کرتا ہے تمہاری ذات کے خلاف تم اسے پتال سے بھی نکال لیتے ہو، اور 1.5 مہینہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ تم نے اسلام کے تقدس کے ساتھ بچت کے دوران کیا ہے، تم پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تمہاری سابقہ وزیر اطلاعات نے بندے پر گریبان پکڑ کر سناٹے دار تماچا بنایا ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے صاحب، ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ کا ڈاکو، اس کو تو کلمہ نہیں پڑھنا، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نواں کلمہ ایجاد ہوا ہے، یہی پڑھا کرو، کیونکہ اس بندے کو، اس پوری کیبنٹ کو یہود و نصارہ نے بڑی سوچ سمجھ کے، میں کسی پہ راضی نہیں، میرا کسی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، چاہے وہ پچھلے ہیں، چاہے پہلے ہیں، چاہے آنے والے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ کروانا ہے تو ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، 1400 سال پیچھے۔ یہ کوئی ہمارا اپنے نہیں ہے، چاہے وہ 70 سال پہلے گزر چکے ہیں، یہ 70 سال بعد آئیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، جناح علیہ رحمہ پہ علماء نے فتوے دیے کہ جناح کافر ہے، اور محمد علی جناح علیہ رحمہ دل برداشتہ ہو کے لندن چلے گئے۔ یہ میرے پاس پچھلے 15-16 سال سے کتاب ہے، میں نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آئیے میں اس کا اوریجنل ٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی جناح دل برداشتہ ہو کے اپنا بمبئی سے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلیٹ کے اندر استراحت کر رہا تھا اور میرے سرحانے اتنے خطوط تھے پاکستان کے منافق سیاستدانوں کے کہ واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔
کیونکہ انہیں پتا تھا ایک دھرم والا بندہ ہے، اس کے ساتھ چلیں گے تو سیاسی طور پہ ہماری ڈاکومنٹری ہوگی، ہمارا سب کچھ ہوگا، ہمارا انوکار ہوگا، لیکن اللہ جس کو چنتا ہے اپنے فضل کے لیے پھر اس کو چن لیتا ہے۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں لندن کے فلیٹ کے اندر اس طرح فرما رہا تھا، سرہانے کے نیچے پاکستان کے سیاسی منافقوں کے ابن خط تھے، پیچھے سے فون بھی آتے تھے کہ واپس آ جائیں، لیکن میں کہتا میں نے نہیں آنا، کیونکہ مجھے تو کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ دل برداشتہ ہو کہ آپ سو رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اچانک میرا بستر ہلا، میں نے کہا زلزلہ ہوگا، یہ کہتے ہیں میں فلیٹ کھڑکی کھول کے میں نے دیکھا تو پورا فلیٹ ماوے اس طرح تھا، یہ کہتے ہیں میں پھر سو گیا، جب سویا تو دوبارہ کسی نے مجھے تیزی کے ساتھ جھنجھوڑا، یہ ٹکوسلا نہیں ہے، یہ حکایت نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، جو پہلی سطر میں نے آپ کو بتایا کہ گوگل پہ لکھیے گا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو فیضان نبوی کی بدولت منظر عام پہ آیا ہے، یہ آپ لکھیں گے تو میری پوری عبارت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، آپ کو پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ عبارت میں نے گوگل سے نہیں لی، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس وقت کی کتاب ہے جب گوگل مارز وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کسی نے میرے بستر کو جھنجھوڑا کے جب میں نے دیکھا، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کا جو اپنا برین سسٹم ہے اس کو بحال ہوتے ہوئے 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرمانے لگے برین سسٹم بحال ہوا، میں نے آنکھیں ملی، آنکھیں ملنے کے بعد میں نے دیکھا کہ پورے کمرے کے اندر جو فضا ہے وہ کستوری کی خوشبو سے معطر ہو چکی ہے۔ تو میں نے انگلش میں پوچھا، محمد علی جناح نے انگلش کے اندر بات کی، یہ ساری بات انگلش کے اندر ہوئی۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں، میں نے اس شخصیت سے پوچھا ہو آر یو، تو آگے سے آواز آئی آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا آقا مولا حضور خاتم النبیین ہوں۔ تو محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں جہاں تھا وہیں نیچے بیٹھ گیا، میں نے نظریں جھکا لی، دونوں ہاتھ میں نے حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین کے نالین پاک پہ رکھے اور کہا پیس بی اپون ہم مائی لارڈ، میں قربان دل و جان سے حضور آپ، فرمایا جی میں آپ کا محبوب ہوں، وہ میرے پاپا رضی کہا کرتے تھے جب تک تھا میرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ جب حضور کا بندہ بن جاتا ہے نا، دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں لچڑ قسم کے 2 نمبر کے صحابی بھی نہیں جن کے پاس پانی کی سند بھی نہیں ہے، یہاں سوشل میڈیا بھی نہیں، یہاں کوئی سیاسی بدگماش بھی نہیں آیا، اور یہ خبریں بھی نیوز پہ نہیں چلے گی، کیونکہ چین بورڈ کے اندر جتنے بھی سیاسی کھڑے ہیں اتنے نیوز چینل ہیں، یہاں کوئی سسٹم نہیں، لیکن میرے حضور کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک سانس بارگاہ نبی کے اندر شرف قبولیت پانے والا ہے، اور نہ آپ کے اندر پیسے تقسیم کیے جائیں گے نہ مجھے پروٹوکول ملے گا، لیکن آخرت والے دن پروٹوکول بڑا زیادہ ملے گا، اور مالک جس کو پروٹوکول دیتے ہیں اس کا نظارہ آپ 2020 نومبر کو مینار پاکستان کی سرزمین پہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سارے مر جائیں، یہ سارے پیر مر جائیں، یہ سارے سیاستدان مر جائیں، یہ اتنا بڑا جنازہ بھی مینار پاکستان پہ برپا نہیں کر سکتے جتنا بڑا جنازہ محمد عربی کے غلام نے برپا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر محمد عربی کی شمع کی محبت کو روشن کر کے دکھایا۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نیچے بیٹھ گیا، جب میں بیٹھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے میرے ساتھ انگلش کے اندر بات، کس کے ساتھ؟ یہ جو بدگماش کہتے ہیں کہ نبی کو عربی کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے، نبی کو تو یہ نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ آپ چپڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو آپ دعوتیں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے گا کہ حقیقی محمد عربی کا غلام کون ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں؟ لوگ ہمارے پیچھے ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو 100 چٹیاں جب تک نہ کھائیں ان کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایسے بدبخت اور فتن حالات کے اندر میں اور آپ سانس لینے کی جرت کر رہے ہیں۔ محمد علی جناح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے میرے ساتھ بات کی انگلش کے اندر، حضور نے کیا کہا؟ مسٹر جناح، you are urgently required by the Muslim of the subcontinent in order to you lead the freedom movement. I am with you. Don't worry Mr. Jinnah, you will succeed in your mission inshallah. محمد علی جناح فوراً جاؤ اور جا کے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان کی بات اور سنبھالو، پاکستان کو بناؤ، کیونکہ تمہاری پشت کے پیچھے محمد عربی کا دست شفقت ہے، اور جس کے پیچھے محمد عربی کا دست شفقت ہو نا، کائنات ساری کے ساری اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کو گرا نہیں سکتی۔ وہ احمد ندیم قاسمی نے کہا
سال مصیبت کے اندر گزر گئے ہیں نا، اس باہر پل کے اندر 2 سال اور بھی گزر جائیں گے، 70 سال گزر گئے نا، زندگی گزر جائے گی، لیکن قیامت والا دیکھنا جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، جن لوگوں نے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ادھر کون کہنے والا، یہ قرآن کے اندر ہے، یہ احادیث کے اندر ہے، یہ سن لیں۔ مسٹر جناب فرماتے ہیں میں گیا پاکستان بن گیا، اور پاکستان کے پیچھے میرے حضور کا دست فیض تھا، پاکستان کا نقشہ اٹھائیں، پوری دنیا کا نقشہ اٹھائیں، پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے جب آپ پاکستان کے نقشے پہ انگلی رکھیں گے تو وہ اس میں محمد کی شکل کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لندن کے اندر ہیں، رانا سلیم صاحب، ماسٹر صاحب، ملک جبار صاحب، میاں یاسین صاحب، امجد صاحب، رضوی صاحب، ندیم نقشبندی صاحب، ہمارے مدرسے کا سب سے قابل ترین استاد ہے مفتی ندیم نقشبندی صاحب، سب سے قابل ترین استاد، یقین جانیں مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کا اصول ہے جس بندے کے افتاح کے اندر تخصص کے اندر 70% نمبر آئیں وہ آگے پڑھ سکتا ہے، مگر نہ واپس یہ نور اسلام نہیں ہے کہ ایسا سارا کچرا کٹھا کیتا ہے کہ کرو چوک کے لائن تیری مہربانی تو بھی پڑھ، تیرے پیو کی مہربانی تو بھی پڑھ، وہ کچرا وہاں نہیں ہے، وہاں سسٹم ہے، استاد بھی سسٹم والے ہیں، وہاں پورا سسٹم کریٹ ہوتا ہے۔ سب سے قابل ترین یہ شخص ہے ہماری پوری کیبنٹ کے اندر، اور عاجز ہے، وہ مفتی نہیں ہے، ابھی آپ کا مفتی سے پالا نہیں پڑا، ہمارا پڑا ہے پالا، ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مالک مفتیوں سے بچا کے رکھنا، درویش کیسے ہوتے ہیں۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے لہجے کے اندر آپ کو لے جاتا ہوں۔ اس بات کے بعد آپ نے جانا ہے وہاں مدرسہ کے اندر، وہاں لنگر کا انتظام ہوا ہے، ہم پرچم کشائی کریں گے۔ آپ لندن کے اندر ہیں، آپ USA کے اندر ہیں، آپ UAE کے اندر ہیں، آپ آسٹریلیا کے اندر ہیں، آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے، آپ نے فون اٹھایا، ڈائل کیا، آپ کو میرا نمبر ڈائل کرنے سے پہلے 092 ڈائل کرنا پڑے گا، 092۔ جو لوگ علم الاعداد سے تعلق رکھتے ہیں، علم الاعداد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 92 کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا خوش نصیب ملک ہے میرا کہ آپ نے لندن سے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ کو پہلے اسم محمد کے ساتھ بات کرنی پڑے۔ یہ کسی وطن کو کسی ملک کو نہیں عطا ہوا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں جمعے والا دن کر رہا تھا، بھوک میرے ملک میں ہے، بھوک ننگا ناچ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، ایک ہم ایکٹیو پاور ہیں اور ایک ہمارے کلیجوں کے اندر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ جو دہشت گردی کا ماہ رمضان کے اندر جو یتیم خانے پہ منظر آپ نے دیکھا نا، میں نے ایک بچے کی ویڈیو سنی، اس کی عمر 20 سال، اس کو سپاہی نے پکڑا ہوا تھا، کن پٹی میں پستول تھا، اس نے کہا ہون مار کا نہیں کرنا، ہون مار ریاست مدینہ۔ یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مالک میں مر جاؤں، منافقوں کا منہ دیکھنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ اس نے کہا ہون مار نعرہ لبیک یا رسول اللہ، اس نے کہا ٹریگر پہ انگلی رکھو، اس نے 17 سال کے بچے نے کہا ٹریگر پہ انگلی رکھو، اس نے ٹریگر پہ انگلی رکھی، اس نے چھاتی پہ کہا لبیک یا رسول اللہ، اس نے ٹریگر دبایا اور وہ گولی سناکے دار اس کا دماغ چیرتی ہوئی میٹرو ٹرین کے جنگلے کے ساتھ ٹکرائی، اس نے غشی کھائی اور نیچے گرا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس نے شام کو روزہ محمد عربی کے ساتھ افطار کیا ہوگا۔ یہ مدینہ کی ریاست ہے، جنہوں نے ووٹ دیا ہے نا، جو برگر کھا کے یا پیزا کھا کے یا نان کھا کے یا بریانی کی پلیٹ یا چاہ پی کے وکالت کرتے ہیں، قیامت والا دن دور نہیں ہے، قیامت والا دن دور نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں گے قیامت والے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کو کمال کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے 70 سال اس ملک کے اندر کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو اس حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نا بچوں کو حضور کی شریعت کا پابند بنائے۔ میری بیٹی 10-11 سال کی ہے، اس نے کہا پاپا میرے سر میں درد ہوتا ہے، سبق نہیں یاد ہوتا، میں نے سبق یاد نہیں ہوگا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا بیٹا جہاں بیٹھی ہو، چاہے ماڈل سائنس اسکول کے بینچ پہ بیٹھی ہو، گھر میں بیٹھی ہو، گاڑی میں بیٹھی ہو، جہاں پہ بیٹھی ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا ہے نعرہ حیدری یا علی، اونچی آواز سے سبق بھی یاد ہو جائے گا، شیطان بھی دوڑ جائے گا۔ تو یہ فیضان ہے اہل بیت کا، صحابہ کا، اہل اللہ کا، میرے حضور کا۔ اولاد کو تعلیم دیں،
ہیں. ہم آج یہاں ہیں، کل چلے جائیں گے، ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے جتنے دن دانا پانی لکھا ہے. لیکن حق کا ساتھ دیں اور حق سننے اور حق کہنے کی قوت برداشت پیدا